الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے کثیر حصے نصیب فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی درس قرآن کی 21ویں نشست کو لے کر آپ کے سامنے کل حاضر ہونے کا موقع میسر آیا تھا، اور آج درس تراویح کی ہماری 22ویں نشست ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے بڑی اہم ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے آپ کے سامنے 25 پاروں تک، جیسا کہ حافظ صاحب نے تلاوت کیا، اور یعنی کہ حافظ صاحب نے جیسے کہ تراویح میں تلاوت کیا ہوگا، تو اس حساب سے ہم نے 25 پاروں تک آپ کے سامنے جتنی بھی صورتیں آتی تھی، یعنی کہ 45 صورتیں جو ہے پہلے پارے سے لے کر 25 پارے تک بنتی ہیں، تو بحمد اللہ تعالی 45 صورتوں کے مکمل تعارف آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور اب چونکہ آج سے ہمیں 26واں پارہ شروع کرنا ہے، 26ویں پارے کا آغاز کرنا ہے، لیکن ناظرین کرام، دوستو بزرگو، 26ویں پارے سے پھر آگے کی جو پارے ہیں وہاں پر جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں آیا کرتی ہیں، تو لہٰذا ہر ایک صورت کا تعارف ہو تو یہ تھوڑا ناممکن سی بات ہے۔ تو لہٰذا اب ہم صرف آج کی جو نشست ہے، کل کی جو نشست ہوگی، اسی طرح اب جتنی بھی نشستیں ہیں ان تمام میں ہم آپ کے سامنے آیتوں کے ترجمے اور تفسیر اور خلاصے پر ہی آپ کے سامنے اکتفا کریں گے۔ اور آج ہم آپ کے سامنے جو کہ سورہ محمد پارہ 26 اور اس کی آیت نمبر 7 پر گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو گے، یہ آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو گے تو اللہ پاک دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت نصیب فرمائے گا، اور تمہیں میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اور دین اسلام پر اور پل صراط پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یعنی ثابت قدمی عطا فرما کر عرش کا مالک تمہاری مدد بھی فرمائے گا، میدان جنگ میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ المختصر یہ یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کی مختلف صورتیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ 7 صورتیں جو ہیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مختلف صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے اور تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت کون سی ہے؟ دین کے دلائل کو واضح کرنا، شبہات کو زائل کرنا، دین کے احکام کو یعنی کہ فرائض کو، سنن کو، حلال اور حرام کو یعنی کہ دین کے فرائض کو فرائض سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، سنن کو سنن سمجھنا، اور اس کی شرح جو کہ کثیر جو ہے مفسرین اکرام نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مختلف صورتوں میں سے تیسری صورت جو کہ وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو کہ مدد۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ میں کوشش اور جد و جہد کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے زمرے میں داخل۔ فرمایا گیا وہ قابل مستند علماء کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا جو ہے ساتھ دینا،
ان کا دست و بازو بننا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کی ایک صورت اور ایک طریقہ ہے۔ پھر مفسرین اکرام نے مزید فرمایا کہ نیک اور جائز کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، جب بندہ اپنا مال نیک اور جائز کے کاموں میں کرتا ہے خرچ، تو گویا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ علماء اور مبلغین کی خیر خواہی کرنا اور انہیں دین کی خدمت کے لیے جو کہ فکر بال سے آزاد کر دینا۔ جب علماء، مبلغین اور مفسرین، محدثین، فقہا، مفتیان کرام جو ہے جب فکر معاذ سے آزاد ہو جائیں گے تو وہ کھل کر دین کا کام کریں گے۔ تو اگر ہمارے دیے ہوئے جو کہ ہماری کی گئی خدمت سے اگر وہ فکر معاذ سے آزاد ہے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کی ایک صورت ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو یہاں پر فرمایا گیا نا کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو جب بندہ ان تمام کاموں کو سر انجام دے لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو عرش کا مالک بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہاں پر مزید فرمایا کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بندوں کی حاجت ہے، نہ بندوں کی مدد کا محتاج ہے رب تعالیٰ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بندوں کی حاجت اور نہ ہی بندوں کی مدد کا محتاج۔ لیکن پھر بھی یہاں پر رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، بات کیا ہے یہاں پر پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں جب بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو دراصل یہ مدد بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے، بندے کو خود ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ بندے کے حق میں مفید ہے، اس طرح کے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ جب بندہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو پھر عرش کا مالک بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں جب بندہ اللہ کے دین کی مدد کرے نا تو پھر اس کی نیت ستھری ہونی چاہیے، اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے والا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اس مقصد سے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو پھر عرش کا مالک ایسے بندوں کی بھی مدد فرمایا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات کہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں، اللہ سے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں جو ہیں وہ گڑ دی جاتی ہیں اور کیسی کیسی باتوں کا افتراء کیا جاتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، آپ صرف اس آیت کریمہ پر ہی توجہ کریں کہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھو کہ بندوں کی مدد لینا شرک نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ عقیدہ تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیں زمانہ تو ایسا ہو گیا کہ ہر نت نیا فرقہ جو ہے، ہر نت نیا فتنہ جو ہے اپنے سر کو اٹھا کر کہتا ہے کہ جناب عالی صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، نہ جانے کیا کیا باتوں کو کسنے لگتا ہے، کیا کیا باتوں کا افتراء کرنے لگتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو عرش کا مالک بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں پر عقیدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندوں کی مدد لینا شرک نہیں ہے، بندوں کی مدد لینا گمراہی نہیں ہے، بندوں کی مدد لینا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ بندوں کی مدد سے رب العالمین جل وعلا غنی ہے، بندوں کی مدد سے اللہ پاک جو ہے بے نیاز ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو عام بندہ اگر مدد طلب کرے تو اس میں پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے کہ جب عرش کے مالک نے ہی اپنے دین کے لیے بندوں کی مدد طلب کرنے کا جو کہ ارشاد فرمایا ہے، تو جب عام بندہ اگر جو کہ مدد طلب کرتا ہے تو پھر یہ کون سا شرک ہو جائے گا، کون سی گمراہی ہو جائے گی، کون سی بدعت ہو جائے گی،
اتنی سی بات آپ یاد رکھیں، اگر بندہ مدد طلب کرتا بھی ہے اور اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی یا اللہ کے نیک بندے اس بندے کی مدد کر بھی دیتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کرتے ہیں۔ بس اسی بات کو یاد رکھنے اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، سارے ہی مسئلے خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم سورہ فتح پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کی شان کو بیان کرتے ہوئے، صفات کو بیان کرتے ہوئے، نعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر۔ اب یہاں پر شاہد، مبشر، نذیر، اس پر تو آپ کے سامنے گزشتہ نشستوں میں ایک آیت گزری تھی، اس میں آپ کے سامنے تفصیلی کلام کیا تھا، لیکن اس آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیں اس آیت میں وَتُعَزِّرُوهُ کا صیغہ موجود ہے، اور اس صیغے کا معنی کیا آتا ہے؟ المختصر یہ سمجھے تعظیم کرنا، تکریم کرنا، اور توقیر، یہاں پہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تو توقیر کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ توقیر کا معنی بھی کچھ قریب ہے، یعنی کہ تعظیم کرنا اور تکریم کرنا۔ اس آیت میں رب العالمین جل وعلا نے جو کہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد ارشاد فرمایا، یعنی اے حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا۔ مبشر کا ارشاد فرمایا، اے حبیب ہم نے تمہیں مبشر بنا کر کے بھیجا، خوشخبری دینے والا۔ اے حبیب ہم نے تمہیں نذیر بنا کر کے بھیجا، ڈر سنانے والا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کے 3 مقاصد رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں، عزت کریں۔ اور تیسرا مقصد کون سا ہے؟ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو کہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کریں۔ اب پہلا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ مقصد تو بالکل واضح ہے، آیا ہے۔ جبکہ دوسرا مقصد ہے اس کے بارے میں جو کہ بعض مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں تعظیم اور توقیر، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے اور توقیر کرنے، ان کی عزت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، البتہ یہاں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر مراد ہے، یہ مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام صحیح معنوں میں پاکی کو بیان کیا جائے، یہ مقصد مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح شام اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح کی تسبیح سے مراد جو ہے نماز فجر ہے، اور شام کی تسبیح سے مراد کیا ہے؟ باقی 4 نمازیں جو کہ شام کی تسبیح سے مراد ہیں۔ یاد رکھیں تعظیم مصطفیٰ رب العالمین جل وعلا نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنے کا، ان کی عظمت کرنے کا، جو کہ ان کی عظمت کو پہچاننے کا حکم رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بڑی اہمیت کی حامل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بڑی اہم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو اس آیت میں اپنی تسبیح سے مقدم کر کے ارشاد فرمایا، پہلے ارشاد فرمایا اور اپنی تسبیح کو بعد میں بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں میرے دوست و بزرگوں، دنیا کے شہنشاہ ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا کے جو کہ امراء ہوتے ہیں، کہ جن کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ جو کہ وہ آتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول، اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے، یہ اصول ہے۔ وہ اصول جو ہے وہ خود بناتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے، جب وہ رخصت ہو جاتا ہے، المختصر میرے دوست و بزرگوں، تو اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے قوانین بھی جو کہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ لیکن کائنات میں یاد رکھیں ایک شہنشاہ ایسا ہے
ایک بادشاہ ایسا ہے کہ جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے، جس کے دربار کی عظمت ہی نرالی ہے، جس کے دربار کا مقام و مرتبہ ہی نرالا ہے، کہ اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ کے ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے، بلکہ اس بادشاہ کے جو کہ اس بادشاہ کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب جو کہ تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام مالکوں کے مالک، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دربار کے آداب کو بیان کیا ہے۔ اور وہ بادشاہ کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، وہ آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی ان کے دربار کے آداب کو عرش کے مالک نے خود بیان کیا ہے، ان کی عظمت، ان کی تعظیم کے اصول کو رب العالمین جل وعلا نے جو ہے یہ خود بیان کیا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہاں پر تفصیلی کلام اور مزید ہو سکتا ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچاننے کا حکم دیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہمیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا، محدثین نے یہ ارشاد فرمایا، علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کی عزت میں اسلام کی عزت ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کی عزت میں دین کی عزت ہے۔ جب بندہ نبی کی عزت نہیں کرتا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا، نبی کی توقیر نہیں کرتا، تو وہ دراصل اسلام کی عزت نہیں کرتا، وہ دراصل جو کہ دین کی تعظیم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں دین ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں اسلام ملا مصطفیٰ کے صدقے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بجا لائیں، عظمت بجا لائیں، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کا جو حکم عرش کے مالک نے دیا ہے اس پر عمل صرف ہم کو نہیں بلکہ کائنات میں رہنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کو کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی عزت میں اسلام اور دین کی عزت ہے، اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہمیں بتلاتی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اسی پارے کی سورہ قوف پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ عرش کے مالک رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، اور یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یاد رکھیں، موت برحق ہے۔ سکرات کے عالم میں جو کہ بندے کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نزا کے عالم میں بندے کو بڑی جو کہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عرش کا مالک کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو، کسی بھی صورت موت سے فرار ممکن نہیں ہے، کسی بھی جہت موت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ موت آ کر ہی رہے گی، موت بہر صورت آئے گی، موت سے فرار بالکل بھی جو ہے ممکن نہیں۔ میں آپ کو اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مزید آیتوں کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، رب العالمین جل وعلا نے موت کے متعلق ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت۔ عرش کا مالک فرماتا ہے کہ ہم نے جو کہ تم میں موت مقرر کر دی۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تمہیں پھیرا جائے، پھر تم پھیرے جاؤ گے۔ پھر ایک اور مقام پر فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ عرش کا مالک فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ عرش کا مالک ارشاد فرماتا ہے اور وہی اپنے بندے پر غالب ہے، اور وہ تم پر جو کہ نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پر عرش کا مالک فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون
منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتلائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انسان، میرے دوست بزرگوں ذرا نظر عمیق سے دیکھیں، گہری نظر سے آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اپنے دل میں میری باتوں کو بٹھائیں۔ جب موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی، جب موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا، جب موت کا مزہ جو ہے ہمیں چکنا ہے، بندہ چاہے مضبوط ترین مکانات میں کیوں نہ چلا جائے، وہاں بھی موت ضرور آ کر کے اس کو پکڑ لے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیں گے، اور روح کو قبض کرنے میں فرشتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ عرش کے مالک نے جو کہ قرآن مجید میں جگہ بجگہ جو ہے یہ ارشاد فرمایا موت تمہیں آئے گی، فرشتے روح کو قبض کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ موت ایسی شے ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں۔ آپ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، ہم بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ پھر ہم عمل کی طرف نہیں آتے، وجہ کیا ہے پھر ہم نیکی کی طرف نہیں آتے، وجہ کیا ہے کہ پھر ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرتے نہیں، اور دلیر ہو کر ہم جو ہے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب موت آئے گی تو یاد رکھیں بندے کے لیے توبہ کا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو لہٰذا ابھی زندگی ہے تو غنیمت جانے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں تو غنیمت جانے، ابھی زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں تو غنیمت جانے، اور یقین کریں جب آپ ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اعمال کی طرف توجہ کر لیں، اعمال کو اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً جب موت تمہیں آئے گی نا تو تمہاری روح اس طرح تمہارے بدن سے نکلے گی کہ جس طرح آٹے میں سے جو کہ وہ بال کو نکالا جاتا ہے، اتنی آسانی اور سہل انداز میں جو کہ تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم گناہوں کے اعمال سے باز نہیں آئے، ہم نے گناہوں کے کام نہ چھوڑے، ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالے رکھا، تو یاد رکھو موت کی سختیاں پھر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، موت کی سختیاں جو کہ پھر جو کہ ہم سے نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو ہم جو کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی جو کہ ہم برداشت کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ہم ان ساری باتوں کو جب تسلیم کرتے ہیں، جب ہم ان ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں جو کہ اچھے اعمال، ستھرے اعمال، نیک اعمال کی طرف ہم کیوں نہیں آ جاتے؟ میرے دوست بزرگوں، اس آیت میں ہمارے لیے درس ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی جو ہے یہ حق کے ساتھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دیگر مقامات پہ بھی عرش کے مالک نے موت کے متعلق فرمایا۔ تو موت ہی ایسی شے ہے کہ جو بندے کو آ لے گی، کہ بندے کی سانسوں کو روک لے گی۔ آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، سدا ہمیں جو کہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ تو لہٰذا ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جو آپ کی قبر کا چراغ ہو، ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جو ہماری قبر میں روشنی کو پیدا کریں۔ یہی رمضان المبارک کے ایام میں جو ہے آپ اللہ کو منائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ یقیناً اور اب غفار ایسا ہے، بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، موت کی سختیوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔